ایڈیٹنگ تو ادھر کر لیں گے ہم پوری. ڈائریکٹ آپ سے پوچھ رہا. شاہد صاحب میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ ہندوستان چھوڑ کے شارجہ یا یو اے ای میں کیوں آئے تھے؟ رضوان نے بڑا مشکل سوال کر لیا. وہ وقت بھی کچھ ایسا تھا جیسا آج کا وقت. جس وقت میں نے ہندوستان چھوڑا تھا اس وقت میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی 1976. اور حالات جو ملک کے تھے وہ بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے آج کے حالات ہیں. 1976 1 فروری کو، کیونکہ جو ایک آزاد بھارت تھا وہ ڈاماڈول ہونے لگا اور ایمرجنسی لگ گئی، اور آپ ہی کے ساتھ میں تھا. اور اس وقت میں جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس میں جو راجنیتی میں آنا چاہتے تھے لوگ وہ کرمنلائزڈ ہو گئے. پھر انڈیا کی جو امپلائمنٹ سچویشن تھی وہ بد سے بدترین ہو گئی. نوکری وغیرہ ملنے کے کوئی چانسز نہیں تھے، اور جو اسکیمز گورنمنٹ نے امپلائمنٹ کی چلائی تھیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایگرو کی اسکیم چل رہی تھی ان امپلائڈ گریجویٹس کی، جی. تو وہ ان کے اندر کیا پاپڑ بیلنا پڑتے تھے میں آپ سمجھتے ہیں. وہ کہہ نہیں سکتا ہوں. ان سے تنگ آ کے ہندوستان چھوڑ دیا. شاہد صاحب ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ یہاں پر آئے یعنی یو اے ای میں، تو یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت رہی ہوگی جس نے آپ کی مدد کی یا آپ کو انوائٹ کرا، تو کچھ اس شخصیت کے بارے میں اگر آپ بتانا چاہیں تو. یہاں پر ان کا واسطہ بھوپال سے ہی ہے، اور ان کا نام محفوظ علی خان تھا. اور وہ جو یہاں کی اس زمانے کی کمپنی کی جو لیڈنگ ٹریڈنگ گروپ تھا الفتیم جو آج بھی ہے، وہ اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے. اس زمانے میں تو وہ جنرل مینیجر تھے جس وقت میرا اپائنٹمنٹ کرا انہوں نے. اس کے بعد وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہو گئے تھے اس گروپ. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے محسن تھے اور میرے استاد تھے، اور ان تک پہنچانے میں میرے ایک دوست تھے، اور وہ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اور کامیابی اور صحت عطا فرمائے. ان کا نام صفدر علی خان ہے. شاہد صاحب ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہاں پر آپ نے جیسے شروع میں سروس کری، اس کے بعد اپنا خود کا بزنس سیٹ اپ کرا، تو آپ نے کب سوچا کہ میں اب یہاں سکسیزفل ہو گیا؟ تو بہت لمبی کہانی ہے. شارٹ میں کچھ ہلکے سے. ہاں، میں اس وقت جو خط انڈیا سے نکلا تھا 250 روپے میں یہاں پر آیا تھا. اور جب میں نے پہلے نوکری شروع کری تھی اپنی، تو گلف کے اندر وہ بحرین میں نوکری شروع کری تھی. وہاں پر جو مجھے 22 دینار تنخواہ ملتی تھی، 22 دینار ہندوستان کے 420 روپے کے برابر ہوتے تھے. یہ وقت تھا، اور جو ہندوستان سے آنے کے لیے فنڈز ملے تھے 8 دن کے سفر کے، وہ مجھے $3 ملے تھے فارن ایکسچینج. اور وہ اس وقت میں ہر ایک بھارت نواسی کو فارن ایکسچینج جو ہے وہ $3 ہی ملا کرتا. 8 دن کا سفر تھا، اور $3 میں وہ میں دوارکا سے آیا تھا. اس زمانے میں دوارکا اور ڈمرا یہ 2 شپ ادھر چلتے تھے اس روٹ پہ. اب تو وہ سروس ہی ختم ہو گئی. وہ 1976 1 اکتوبر تھا، اور میں 8 اکتوبر کو پہنچا تھا بحرین.
آپ اپنے خود کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ کا سوال وہ پورا نہیں ہو سکا کہ میں یہاں میں یہاں پر تھا سلمان میاں، اس کے بعد میری پوسٹنگ کر دی گئی تھی سنگاپور میں۔ جی جی تو سنگاپور میں ایک ڈچ کمپنی تھی برسومیٹ ویری، اس میں میرا ایک دوست تھا، میرے ساتھ کی پوسٹنگ پہ تھا، وہ بھی مارکیٹنگ مینیجر تھا اس کمپنی میں جو ہماری پیرنٹ کمپنی تھی، اس کی وہ ایک برانچ کمپنی تھی انڈونیشیا میں۔ وہ مجھے ایک دن کھانے پہ لے گیا، وہ کہنے لگا ابھی